کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے ابھی اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے, وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. میرا سوال تھا, ایک مسلمان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اچھے اور نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں؟ اللہ حافظ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ انگلینڈ سے کال کرتے ہیں, آپ کی محبت اللہ قبول فرمائے, اور آپ اپنے سوالات میں شیئر کرتے ہیں, ہمیں جواب دینے کا موقع ملتا ہے. تو یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. اس کا جواب پہلے بھی میں پارشلی دے چکا ہوں, بلکہ ڈیٹیل میں بھی دیا ہے. اصل میں اس کا جو ہے ہمارے شیخ العرب والعجم ہمارے سلسلے کے سرخیل ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ, جو ہمارے سارے اکابر علماء دیوبند اور اسے اکابر علماء بریلوی سب کے پیر و مرشد اور شیخ ہوئے ہیں, وہ سب کے مرکز و مرجع ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ کو اگر زور کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی فجر قبول ہو گئی, اور اگر پھر عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ زور کی نماز قبول ہو گئی. پھر مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھے کہ مغرب قبول ہو گئی. پھر اگلے دن کی فجر پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو تمہاری عشاء قبول ہو گئی. تو گویا کہ ایک عبادت کے بعد اگلی عبادت کی آپ کو توفیق ہو جانا, یہ علامت اس بات کی کہ پہلی والی جو عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے. کیوں کہ فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں کا یہ طرز ہے کہ وہ ان کے بادشاہوں کے دربار میں حاضری جس کی قبول ہو جاتی ہے تو وہ بادشاہ ان کو دوبارہ حاضری کا موقع دیتے ہیں. جن کے یہاں پہلی حاضری قبول نہیں ہوتی تو بادشاہ ان کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں دیتے. تو جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے دربار میں فجر کے بعد زور میں پھر موقع دے رہے ہیں نماز میں کھڑے ہونے کا, تو معلوم ہے کہ پہلی حاضری اللہ نے قبول کر لی تھی, تبھی آپ کو اب زور کا موقع دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی آپ کو توفیق ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پہلی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں. یہ وہ معیار و کسوٹی ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ جب جو ہے وہ نمازی کرتا ہے, آپ بھی جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو یہ علامت اس بات کی کہ پہلا سجدہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. ایک رکعت پوری کرنے کے بعد جب دوسری رکعت پوری کر لیتا ہے تو یہ علامت ہے اس کی پہلی رکعت قبول ہو گئی ہے. تو گویا کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ معاملہ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی مجھے توفیق ہوئے چلی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ جو میری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ظاہری ضابطہ ہے جس سے انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. لیکن باقی حقائق کیا ہیں, یہ اسرار رموز تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اس کے اسرار رموز, ان اسرار رموز کے ہم پابند نہیں ہیں, ہم ظاہری صورتحال کو دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اس لیے قبول عدم قبول کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہماری ڈیوٹی کیا, ہماری ڈیوٹی ہے عبادت کرنا, ہماری ڈیوٹی ہے نیکی کرنا. بس آپ اپنی نیکی اور عبادت میں لگے رہیں. جو قرآن و سنت میں جو صحابہ اور اسلاف نے جو اس کا نیکی کا ایک ہمیں سٹرکچر بتا دیا, اب وہ نیکی آپ کرتے رہیں. بس اب اس فکر میں نہ پڑیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں, بلکہ بس اوقات ایسے وسوسے سے شیطان ڈال کے آپ کے کانفیڈنس کو لوز کر دیتا ہے, جس وجہ سے آپ نیکیاں کرنے میں ڈیلے ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں قبول ہو نہیں, پتہ نہیں اتنے عرصے سے تہجد پڑھ رہا ہوں, مانگ بھی رہا ہوں, دعائیں تو پوری نہیں ہو رہی, پریشانیاں تو جا نہیں رہی, پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں. تو کانفیڈنس آپ کا لوز ہوگا تو آپ نماز تہجد چھوڑ بیٹھیں گے. تو بس اوقات شیطانی وسوسے بھی حاوی ہوتے ہیں. لہذا ہمارا یہ کام ہی نہیں, ہمارا کام ہے کام کرنا.
اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ فقیر بے نوا کا کام گلی میں صدا لگانا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، وہ اپنا کشکول کھول کے چلتا رہتا ہے۔ اب سخی داتا کا کام ہے کوئی دروازہ کھول کے اس کے اندر جو ہے خیرات ڈال دے، یہ ان سخیوں گلی کے سخیوں کا کام ہے کہ وہ خیرات ڈالیں، اس کا کوئی زور نہیں ہے کہ وہ ان کو کہے کہ خیرات دو بھی میرے کشکول میں، اس کا کام آواز لگانا۔ بس ہم فقیر بے نوا ہیں، ہمارا کام بس خدا سے مانگنا ہے، سجدوں میں گرنا ہے، رکوع میں جھکنا ہے، اور تہجد میں مجرم بن کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا دینا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ یہ پتہ لگائیں کہ قبول ہوئی یا نہیں، بس آپ اپنے ایک ہی عبادت میں لگے رہیں۔ اب قبول عدم قبول خدا کی ذمہ داری ہے، اب مطمئن رکھے رہیں کہ اللہ جب موقع دے رہا ہے، عبادت کی توفیق دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے اور انشاءاللہ وہ ہماری باتیں قبول کر رہا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے۔